السلام علیکم۔ اردو سیچرات میں خوش آمدید۔ ہم جیسے ہی گھر کے استقبالی دروازے سے اندر داخل ہوئے، سامنے سے بہت سے چمگادڑ ہمارے سر سے ہوتے ہوئے اڑے۔ اوہ مائی گاڈ! خیام نے جلدی سے ماہین کو اپنے حصار میں لیا اور بیٹھ گیا، ورنہ وہ چمگادڑ حملہ آور ہو سکتے تھے۔ خزن پر راحیل پر غصہ ہوا۔ کیا تم نے اندر جا کر چیک نہیں کیا تھا؟ وہ سر میں تو آپ سے تھوڑی دیر پہلے ہی آیا ہوں۔ گھر میں آنے کے بعد اندازہ ہوا کہ گھر کافی بڑا ہے۔ زبردست! نیلم بھی داد دیے بنا نہ رہ سکی۔ خیام کافی اچھا گھر ہے، نیلم نے تعریفی جملہ کہا۔ مجھے تو کافی پسند آیا ہے یہ گھر۔ ہاں واقعی، خیام بولا۔ مہنور اور ماہرہ اوپر باتیں کرتے ہوئے تقریباً لڑتے ہوئے جا رہی تھیں۔ دھیان سے ماہی بیٹا، گر نہ جانا، اور ماہرہ ماہین کا دھیان رکھنا۔ خیام نے بلند آواز سے بچوں کو مخاطب کیا۔ لیکن پاپا، ماہین تو ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ ماہرہ بولی۔ نہیں ہے مطلب؟ اندر گھر میں وہ آپ لوگوں کے ساتھ انٹر ہو رہی تھی۔ نیلم پریشان ہو گئی۔ نیلو یار، پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ ہوگی یہیں کہیں، میں دیکھتا ہوں۔ ماہین باہر روم چیک کر رہا تھا، لیکن ماہین کسی روم میں نہیں تھی۔ حیرت ہے، یہ لڑکی کہاں چلی گئی؟ خزن پر بولا۔ کہیں چھپ تو نہیں گئی؟ خیام بولا۔ گھر کے پچھلے حصے میں باغیچہ تھا، ہر طرف سبزہ ہریالی ہی ہریالی تھی، اور باغیچے کے بیچوں بیچ ایک پرانے برگد کا پیڑ تھا۔ اس درخت پر غبارے لٹکے ہوئے تھے۔ ماہین خوش ہو کر ہنس رہی تھی، لیکن غبارہ اس کے ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ پنجوں کے بل درخت کی ٹہنی تک پہنچنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن غبارہ ہاتھ نہیں آ رہے تھے۔ پھر ایک غبارہ نیچے آیا اور ماہین نے تھام لیا۔ راحیل، راحیل! جی سر! خیام کے غصے سے پکارنے پر راحیل دوڑتا ہوا آیا۔ میری بچی کو دیکھا تم نے؟ اندر داخل تو ہوئی تھی لیکن مل نہیں رہی، سب جگہ ڈھونڈ لیا۔ کیا ادھر سے داخلی دروازے کے علاوہ بھی کوئی دروازہ ہے؟ خیام غصے سے بولا۔ پتہ نہیں سر، میں یہاں رہتا تھوڑی ہوں۔ غزنی کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ ماما! مہنور نے انگلی کا اشارہ کیا تو نیلو نے وہاں نگاہ کی جہاں برگد کا پیڑ تھا۔ ماہین کے ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ نیلم اس جانب پہنچی تو ماہین چپ ہو گئی۔ کیا کر رہی ہو؟ ہنس کیوں رہی ہو؟ نیلم نے ماہین کو سینے سے لگا لیا۔ ہم تمہیں ڈھونڈ رہے تھے، جان ہی نکال دی۔ لگتا ہے تمہیں گھر بہت اچھا لگا ہے؟ نیلم نے ماہین کا چہرہ ہاتھوں میں تھامتے ہوئے پوچھا۔ ماہین نے سر ہلا کر ہاں کا اشارہ کر دیا اور نیلم اس کو اٹھا کر لے آئی۔ نیلم جو ماہین کی مسکان سے الجھ رہی تھی، خزن پر سے باتوں میں لگ گئی۔ راحیل، گھر اچھا ہے، ڈن کر دو، میں وکیل لے کر آؤں گا، کچھ دنوں میں مدثر صاحب کو بتا دیجیے گا۔ خزن پر نے راحیل کا شکریہ ادا کیا۔ پھر ہم گھر میں شفٹ ہو گئے۔ گھر میں 4 کمرے نیچے اور ایک ڈرائنگ روم، چھوٹا صحن، اور صحن میں چاروں طرف رکھے گلدان، جن میں اکثریت گلاب، رابر اور کیکٹس کے پھولوں کی تھی۔ ہم اپنے اس نئے گھر میں بہت خوش تھے، کیونکہ الحمدللہ جلدی میں ہی صحیح لیکن اچھا گھر مل گیا تھا۔ سب ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا کہ اچانک ایک دن ایک عجیب بات ہو گئی۔ میں نے اور نیلم نے نیچے روم سیٹ کیا تھا اور اس کے ساتھ والا روم اسٹڈی روم میں بدل دیا تھا، اور ایک کمرہ تینوں بچیوں کے لیے سیٹ کیا تھا۔ دوسرا کھلونوں کا کمرہ بنایا۔ آج صبح نیلم باہر صحن میں نماز پڑھ رہی تھی کہ اچانک سے پتہ چلا، پتہ نہیں کہاں سے ایک سانپ آ گیا۔ نیلم نے اس کو دیکھ کر شور مچا دیا۔ سانپ! سانپ! خیام، جلدی آؤ! بہت بڑا سانپ نیلم کے سامنے کنڈلی مار کر بیٹھا تھا۔ خیام نے جلدی سے ڈنڈا اٹھایا اور سانپ کا سر کچل دیا۔ اب نیلم چیخ مار کر پیچھے ہٹ گئی۔ سانپ کا سر کچلتے ہی سارا صحن اس کے خون سے بھر گیا، اور یہ سب غیر ارادی طور پر ہوا۔ اگر خیام سانپ کو نہ مارتا تو شاید وہ نیلم کو کاٹ لیتا، اس لیے خیام نے جلدی سے ڈر کے مارے سانپ پر حملہ کر دیا۔
جیسے ہی خیام نے سانپ پر حملہ کیا، سانپ کے منہ سے ایک عجیب دردناک سی آواز نکلی، جیسے کوئی مرد تکلیف سے کرا رہا ہو۔ اب بچیاں بھی آ چکی تھی۔ تینوں بہنیں ڈر گئیں، کیونکہ ان تینوں نے آج تک مرا ہوا سانپ تو دور کی بات، روبرو زندہ مینڈک بھی نہ دیکھا تھا۔ سو ڈرنا فطری عمل تھا۔ سانپ کا اس طرح منہ سے آوازیں نکالنا اور تڑپ کر مر جانا ان لوگوں کے لیے نئی بات تھی۔ اس سے پہلے خیام نے کبھی مکھی تک نہ ماری تھی۔ نیلم کو وسوسوں نے گھیر لیا۔ خیام، سانپ کا مرنا اچھی بات نہیں ہے، آپ سانپ کو جانے دیتے؟ آپ جائیں اور جلدی سے نہا لیں۔ ریلیکس یار، کچھ نہیں ہوتا، تم بچوں جیسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ خیام بولا۔ میرا سارا دن برباد ہو گیا۔ خیام خود کو اللہ کے سامنے گنہگار سمجھ رہا تھا۔ میں نے ایک زندہ جاندار کو بلا وجہ مردہ بنا دیا۔ کیا پتا وہ نیلم کو نہ کاٹتا، لیکن کیا پتا کسی اور کو کاٹ لیتا۔ اچھا کیا مار دیا۔ خیام تذبذب میں پڑا بڑبڑایا۔ خیام نے سانپ کو اٹھایا اور گھر کے پچھلے حصے میں دفن کر دیا۔ اس واقعے کے کچھ دن بعد خیام کے گھر میں کچھ نہ کچھ خراب ہونے لگا۔ وہ چلتا تو پیچھے پاؤں کی آہٹ سنائی دیتی، ایسا لگتا کوئی پیچھے آ رہا ہے۔ کبھی لگتا کہ کوئی اس کے ساتھ چل رہا ہے، اور مڑ کر دیکھتا تو کوئی نہ ہوتا۔ یہ بات خیام نے غزنی کو بھی بتائی، لیکن غزنی خیام پر ہنسنے لگا کہ یہ کہہ کر کہ بھابھی کے وسوسوں نے اسے ڈرا دیا ہے، اور اس نے خیام کے خیال کو یہ کہہ کر جھٹک دیا کہ نئی جگہ کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ ویسے حیرت ہے، تجھ جیسے پولیس آفیسر کو بھی وہم ہوتے ہیں۔ غزنی خیام کا مذاق بنانے لگا۔ تجھے بس بتایا ہے، مذاق مت بنا۔ غزنی کے بچے، میں سوچ رہا تھا، ہاں سانپ کو مار کر اس بات کو خود پر سوار کر لیا ہے میں نے، شاید اس وجہ سے لگ رہا ہے ایسا عجیب وسوسے ہو رہے ہیں۔ خیام غزنی سے یہ سب شیئر کر کے نارمل ہو گیا۔ پھر ایک رات کی بات ہے، 3 بجے کا وقت ہوگا، جب خیام اور گھر والے سوئے ہوئے تھے کہ اچانک نیلم کی آنکھیں کھل گئیں۔ ایسا لگا جیسے کوئی چیز اس کے گلے کو جکڑتی جا رہی ہو۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے گلے سے کیا چیز چپکی ہوئی ہے۔ کبھی لگتا سانپ ہے، کبھی لگتا دوپٹہ ہے۔ ایسا لگ رہا تھا کوئی نیلم کا گلا دبا رہا ہے، لیکن یہ سب خواب تو نہیں تھا، اور نہ ہی نیلم کا وہم تھا، یہ حقیقت تھی۔ نیلم خود کو آزاد کرانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اس کی آواز نہیں نکل پا رہی تھی۔ پھر اچانک اس کے دل میں ایک خیال آیا۔ اس نے کلمہ پڑھا تو اس چیز کی گردن پر گرفت کم ہوتی چلی گئی۔ نیلم نے چلانا شروع کر دیا۔ کیا ہوا نیلم؟ خیام اٹھ بیٹا۔ خیام وہ نیلم مارے ڈر اور گھبراہٹ کے اٹھ بیٹھی اور خیام کے سے بولنے لگی۔ ہوا کیا ہے نیلم؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ کوئی برا خواب دیکھا ہے؟ کچھ ہے اس گھر میں؟ وہ میرا گلا دبا رہی تھی، تم اٹھ بیٹھے تو غائب ہو گئی۔ اچھا رونا بند کرو، خواب دیکھا ہے تم نے اور کوئی بات نہیں ہے۔ نہیں خیام، کوئی چیز تھی، غائب ہو گئی تمہارے ہاتھے۔ لیکن خیام نے نیلم کا وہم سمجھ کر اس کو ٹال دیا۔ صبح ہوتے ہی سب نارمل ہو گیا۔ ایک تو نئی جگہ، اوپر سے ہر طرف ہریالی، من کو بھلی لگ رہی تھی۔ خیام نے ابھی تک ڈیوٹی جوائن نہیں کی تھی، وہ کچھ دن مزید اپنی فیملی کو دینا چاہتا تھا، اس لیے وہ اور نیلم صبح سے باغیچے میں نئے پودے لگا رہے تھے۔ ماہرہ اور مانور بھی ان کے ساتھ لگی ہوئی تھی، اور ماہین اندر کھلونوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ نیلم کھانا بنانے لگی۔ شام کا وقت تھا۔ خیام کو آفس سے کال آئی، کوئی خون ہو گیا ہے، مجھے جانا ہوگا۔ نیلم، میں کچھ دیر میں آ رہا ہوں، واپسی۔ خیام نے نیلم کو بتایا۔ اچھا۔ خیام، کام والی کا کیا بنا؟ ہاں میں نے خضر سے بات کی ہے، وہ چلا گیا۔ رات کے اب 11 بج رہے تھے، لیکن خیام ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ نیلم انتظار کرتی ہوئی باہر صحن میں بیٹھ گئی، لیکن سردی زیادہ تھی تو اندر آ گئی۔ بچے سب سو چکے تھے۔ تبھی اس کو روشن کی رونے کی آواز آئی۔ جیسے ہی وہ اندر گئی تو اس کے جسم میں ایک سرد لہر دوڑ گئی، کیونکہ روشن تو سو رہا تھا۔ پھر بچے کے رونے کی آوازیں کہاں سے آ رہی تھیں؟ نیلم نے ڈر کے مارے روشن کو اٹھایا اور جا کر بچیوں کے روم میں بیٹھ گئی۔ بچے کے رونے کی آوازیں ابھی بھی سنائی دے رہی تھیں۔ آوازیں تیز ہوتی جا رہی تھیں، جیسے کوئی شیر خوار بچہ تکلیف میں ہو۔
نیلم نے ڈر کے مارے خیام کو کال ملائی۔ دوسری پھر تیسری بیل پر کال اٹھا لی گئی۔ میں راستے میں ہوں، آ رہا ہوں۔ نیلم مارے ڈر کے کچھ اور نہیں بول پا رہی تھی۔ جب بولی تو اتنا کہ کچھ ہے خیام، ادھر کچھ ہے، اور کال کٹ گئی۔ خیام بھاگا ہوا پہنچا تو نیلم بہت ڈری ہوئی تھی۔ نیلم نے ساری بات خیام کو بتا دی۔ یار تمہارا وہم ہے بس، اور کوئی بات نہیں ہے۔ جاؤ، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ وہ ساری رات نیلم سو نہیں سکی۔ صبح نیلم بیدار ہوئی تو سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ خیام نے نیلم کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیا وجہ ہے؟ مجھے لگتا ہے اس گھر میں کچھ ہے۔ نیلم گھبرائی ہوئی تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ اس گھر میں سے سایہ ہے۔ نیلم نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا تو خیام ایک دم ہنسنے لگا۔ تم کب سے ایسی باتوں پر یقین کرنے لگے ہو یار؟ خیام کی باتوں پر نیلم ناراض ہو کر اٹھنے لگی تو خیام نے اس کو ہاتھ پکڑ لیا۔ اچھا سن لو، ادھر پاس بیٹھو میرے۔ سلام صاحب۔ خیام اور نیلم نے مڑ کر دیکھا تو ایک 40-45 سالہ عورت مؤدبانہ انداز میں کھڑی تھی۔ جی آپ کون؟ نیلم نے عورت سے پوچھا۔ میں ماریہ جوسف۔ خضر صاحب نے کہا تھا کہ آپ کے گھر کام کرنا ہے۔ اچھا ہاں، میں نے خضر سے بات کی تھی، کام والی کے سلسلے میں۔ نیلم ماریہ کے ہمراہ گھر میں چلی گئی جبکہ خیام بیٹا کچھ سوچتا رہا۔ ہاں خیام، آپ کچھ بتا رہے تھے، واپس آتے ہی نیلم نے کہا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ گھر میں قرآن خوانی کروا لیتے ہیں۔ ہم جلدی میں شفٹ ہو گئے، گھر خالی پڑا تھا اور بند تھا۔ غلطی ہوئی مجھ سے، یہاں آنے سے پہلے قرآن خوانی تو کرانی چاہیے تھی۔ یہ سب بولتے ہوئے خیام نے کسی سے فون پر بات کی۔ ہیلو، السلام علیکم مولوی صاحب، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ جی سب خیریت ہے، خیر مبارک سب، بس جلدی میں شفٹ ہو گیا جی، کوئی تکلیف نہیں لگی جی، اللہ کے احسان۔ مولوی صاحب آپ کو ایک تکلیف دینی تھی، میں سوچ رہا تھا کہ قرآن خوانی کروا لوں، گھر میں برکت ہو جائے گی۔ جی بسم اللہ، جب آپ چاہیں جی، جب آپ وقت دے دیں میں حاضر ہوں، آپ کہیں جب آپ کہیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔ خیام نے کال کاٹ دی۔ مولوی ہارون صاحب سے بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ وہ وقت بتا دیں گے ہمارے گھر آنے کے لیے۔ قرآن خوانی کے لیے آہستہ آہستہ مہمان آنا شروع ہو گئے۔ گھر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ ایک حصے میں مرد حضرات قرآن خوانی کر رہے تھے، دوسرے حصے میں عورتیں بچے بیٹھے تھے۔ ابھی قرآن خوانی کو تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ مولوی ہارون بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ مولوی صاحب کا جسم جھٹکے کھا رہا تھا جیسے انہوں نے کسی ننگی تار کو چھو لیا ہو۔ سب پریشان ہو گئے۔ ہارون صاحب کیا ہوا آپ کو؟ غضنفر اور خیام مولوی صاحب کے پاس بھاگے، لیکن مولوی صاحب بے ہوش ہو چکے تھے۔ ایسا لگتا تھا مولوی صاحب کو ہارٹ اٹیک ہوا، لیکن کچھ ہی دیر بعد مولوی صاحب نے آنکھیں کھول دیں۔ مولوی ہارون ہوش میں آتے ہی ادھر ادھر یوں دیکھنے لگے جیسے انہوں نے کوئی غیر مرئی مخلوق دیکھ لی ہو۔ قرآن خوانی کیے بنا مولوی صاحب اپنے اسٹوڈنٹس کے ہمراہ واپس چلے گئے، لیکن جانے سے پہلے وہ خیام کے پاس آئے اور ایسا سے کہا، خیام صاحب آپ کو اس گھر میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ خیام مولوی ہارون کے جملے میں سارا دن الجھا رہا، لیکن کسی سے کچھ نہیں کہا۔ خیام یہ سوچ رہا تھا کہ اسے مولوی صاحب سے ملنے مدرسے ضرور جانا چاہیے۔ مما کیا ہوا؟ نیلم ناشتہ بنا رہی تھی جب مہانور اور ماہین بدحواسی کے عالم میں بھاگتی ہوئی آئیں۔ کیا ہوا؟ نیلم نے پوچھا۔ وہ مما، مہانور نے چھت کی طرف اشارہ کیا۔ نیلم بچیوں کے ہمراہ بھاگتی ہوئی چھت پر پہنچی تو تمام رنگ برنگی چڑیاں مری ہوئی حالت میں ملی۔ یہ کیسے ہوا؟ نیلم نے منہ پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ پتہ نہیں مما، ہم لوگ کھیلنے آئے اوپر تو یہ اچانک سے شور مچانے لگ گئیں اور دیکھتے ہی دیکھتے گرنے لگیں اور مر گئیں۔ اب مہانور اپنی چڑیوں کے قریب بیٹھ کر رونے لگی۔ کچھ دن پہلے ہی تو غضنفر نے لے کے دی تھی ماہرہ کی ضد پر، لیکن آج اچانک ایک ساتھ سب چڑیاں مر گئیں۔ خیام یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یوں ساری چڑیوں کا مر جانا اچھی بات نہیں ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ کچھ نہیں ہے یار، پرندوں میں بیماریاں بھی تو ہوتی ہیں نا۔ اور کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ خیام کے سمجھانے کا اثر تھا شاید کہ نیلم نارمل ہو گئی۔
وہ کھیلتی ہوئی پھر سے اس برگد کے پیڑ کے قریب پہنچ گئی تھی جس پر جھولا بندھا ہوا تھا۔ اس کی گڑیا اس کے ہاتھ میں تھی۔ وہ جھولا لینے لگی۔ ماہین بیٹا، روشن کو میں نے نہلا دیا ہے، آ جاؤ میرا بچہ، مما کو تنگ مت کرو، آپ کو مما نہلا دیں۔ نیلم یہ بولتی ہوئی روم میں گئی تو ماہین وہاں نہیں تھی۔ یہ لڑکی پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔ ماریا، جی بیوی جی، ماہین کو دیکھو کہاں ہے؟ جی بیوی جی۔ ماریا نے اس بات میں سر ہلایا اور ماہین کو ڈھونڈنے لگی۔ وہ نہیں ہے گھر میں نیلم باجی، وہ باہر کھیل رہی ہوگی۔ اچھا تم روشن کو سنبھالو، میں دیکھتی ہوں، وہ پکا جھولے پر ہوگی، نیلم بولی۔ ماہین، ماہین، اکیلے ادھر کیوں بیٹھی ہو؟ نیلم جیسے ہی برگد کے پیڑ تک پہنچی، اس نے دیکھا کہ ماہین ہنس ہنس کر کسی سے باتیں کر رہی ہے۔ نیلم نے پہلے سمجھا مہانور یا ماہرہ ہوگی اس کے ساتھ، لیکن قریب جاتے ہی پتہ چلا کہ وہ تو اکیلی ہے۔ ماہین ادھر کیا کر رہی ہو؟ چلو اندر چلو، یوں دوپہر میں اکیلے پیڑ کے نیچے نہیں بیٹھتے۔ لیکن ماہین اس کی باتیں سن ہی نہیں رہی تھی۔ نیلم نے ماہین کو اٹھا لیا، لیکن وہ ابھی بھی پیچھے پیڑ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کیا ہے وہاں ماہین؟ نیلم نے پوچھا۔ مما، وہ ماہین نے پیچھے دیکھ کر اشارہ کیا۔ نیلم نے جیسے ہی پیچھے دیکھا تو اسے جھولا ہلتا دکھائی دیا، ایسے جیسے اس پر کوئی بیٹھا ہو۔ نیلم ماہین کو ہاتھوں میں اٹھائے وہاں سے فوراً نکل گئی۔ خیام، خیام آج ماہین، نیلم نے ساری بات منوان خیام کو بتا دی۔ واقعی وہاں کوئی نہیں تھا نیلم؟ ہاں خیام، کوئی نہیں تھا، اور جھولا خود ہل رہا تھا۔ ماہین میرا شونا کاکا، ادھر آؤ، پاپا کے پاس آؤ، شاباش میرا بچہ۔ ماہی بچہ پاپا سے پیار کرتا ہے نا؟ خیام نے پچکارتے ہوئے کہا تو ماہین نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ آپ پاپا کے ساتھ کھیلو گے؟ خیام نے سوال کیا۔ نہیں، وہ نہیں کھیلنے دے گا پاپا۔ وہ کون؟ وہ ادھر ہی رہتا ہے پاپا، ماہین نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا۔ کون بیٹا؟ وہ کہتا ہے یہ گھر اس کا ہے۔ کون کہتا ہے ماہین؟ خیام نے ماہین کا چہرہ ہاتھوں میں تھام لیا۔ وہ روشن کو مار دے گا پاپا۔ شٹ اپ ماہین، کیا بکواس ہے یہ؟ نیلم نے غصے سے کہا تو ماہین رونے لگی۔ نیلم کیا بکواس ہے یار، بچی پر غصہ کیوں کر رہی ہو تم؟ خیام ماہین کی باتوں سے الجھ گیا۔ خیام جب آفس سے پہنچا تو اس کا دماغ الجھا ہوا تھا۔ سر ایک بات پوچھوں؟ کانسٹیبل نے خیام کو گمسم دیکھا تو وجہ پوچھی۔ نبیل ویسے ہی بس، خیام نے جواب دیا۔ سر میں ایک فقیر کو جانتا ہوں، نبیل جلدی سے بولا۔ خیام نے اس کی طرف دیکھا۔ سر آپ برا نہ مانیں تو ایک بات کہوں؟ میں نے اس دن آپ کی اور خضر حیات صاحب کی باتیں سن لی تھی، مجھے لگتا ہے آپ کے گھر میں کوئی سایہ ہے۔ نونسنس، یہ کیسی باتیں کر رہے ہو تم؟ سر پہنچا وہ فقیر ہے، آپ کہیں تو آپ کے گھر لے آؤں گا، وہ بھی قرآن ہی پڑھے گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ خیام ان سب باتوں میں الجھا ہوا تھا سو اس نے حامی بھر لی۔ چلو ٹھیک ہے، تم لے آنا فقیر کو، میں تیار ہوں۔ اگلے دن نبیل فقیر کو ساتھ لیے خیام کے گھر موجود تھا۔ خیام نے فقیر کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ فقیر تو بشرطے سے پڑھا لکھا معلوم ہو رہا تھا۔ سر یہ اسد حمدان صاحب ہیں، اور اسد صاحب یہ سر خیام ملک ہیں، آپ سے مل کر خوشی ہوئی، خیام نے کہا۔ مجھے بھی، خیام مسکرا دیا۔ ایک کے بعد دوسرا، پھر تیسرا، اور یوں اسد نے تمام کمرے دیکھ لیے۔ اسد کے چہرے سے سنجیدگی ظاہر تھی، مگر جوں ہی وہ بچوں کے روم میں آیا تو پریشان ہو گیا۔ یہ کمرہ غالباً بچوں کا ہے؟ اسد نے کہا۔ جی ہاں، میں گھر کی چھت پر جانا چاہوں گا۔ جی ضرور آئیں۔ اب وہ گھر کی چھت پر موجود تھے۔ وہ جیسے ہی چھت پر پہنچے اسد پریشان ہو گیا۔ وہ ساتھ ہی ساتھ کچھ پڑھتا جا رہا تھا۔ گھر کے پچھلے حصے، خیام صاحب برگد کے پیڑ کے نیچے۔ اسد بولا، وہاں چلیں۔ خیام حیران ہو گیا کہ انہیں کیسے پتہ چلا برگد کا۔ وہ لوگ جیسے ہی برگد کے پیڑ کے نیچے پہنچے تو اسد نے کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے چاروں طرف تیز خوشبو پھیلنے لگی۔ یہ کیسی خوشبو ہے؟ خیام نے پوچھا۔ اسد نے ہاتھ کے اشارے سے اس کو چپ رہنے کا کہا۔ اس خوشبو سے دماغ سون ہو رہا تھا، جیسے کسی نے ایک ساتھ بہت سا عطر چھڑک دیا ہو۔ خیام کو اپنا دماغ سن ہوتا محسوس ہوا۔ اسد مسلسل کچھ پڑھ رہا تھا۔ اچانک وہ خوشبو بدبو سے بدل گئی۔
تیز اور چبھتی ہوئی بدبو۔ خیام، آپ کے گھر میں کتنے لوگ ہیں؟ اسد نے سوال کیا۔ میں، میری وائف، میری 3 بیٹیاں اور ایک بیٹا اور ایک کام والی۔ اچھا، صحیح۔ آپ اپنی وائف کا دوپٹہ دیں اور بیٹیوں کے دوپٹے بھی دیں۔ وائف کا دوپٹہ تو دے سکتا ہوں، بیٹیوں کے دوپٹے نہیں ہیں میرے پاس، وہ تو چھوٹی سی ہیں ابھی، اور بیٹا بھی 2 سال کا ہے۔ اچھا، پھر آپ بیٹیوں کی قمیض دے دیں اور بیٹے کی بھی، اس پر عمل کرنا ہوگا۔ اسد نے نیلم کا دوپٹہ اور بچیوں کی قمیض پر پڑھائی شروع کر دی۔ جیسے جیسے اسد پڑھتا جا رہا تھا ویسے ویسے اس کے چہرے کا رنگ متغیر ہوتا جا رہا تھا، اور پھر اچانک گھر میں اندھیرا چھا گیا۔ اندھیرا ہوتے ہی عجیب و غریب آوازیں آنا شروع ہو گئیں، چینگروں کی آوازیں جن میں مینڈکوں کی ترانے کی آوازیں بھی تھیں، اور ساتھ میں انسانوں کی سرگوشیاں شامل تھیں۔ سرگوشیوں کی آوازیں اس قدر گڈمٹ تھی کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ دن میں اندھیرا چھانا حیرت کی بات تھی، اوپر سے ان آوازوں نے اور پریشان کر دیا تھا۔ بچیاں تو خوف سے چیخنے لگیں، سرگوشیاں تیز تیز تر ہوتی چلی گئیں۔ معلوم نہیں آج سورج گرہن ہے یا کوئی اور معاملہ ہے۔ حشرات کی آوازیں اور یہ سرگوشیاں، خیام اس تمام صورتحال پر حیران ہو رہا تھا۔ حیرت تب ہوئی جب تیز جھکڑ چل پڑے۔ گھر کی تمام کم وزن چیزیں گویا ایک ساتھ حملہ آور ہو گئیں۔ سب گھبرا گئے کہ یہ سب کیا؟ خیام صاحب، اذان کا وقت ہو چکا، جلدی سے اذان دیں، اسد نے خیام سے کہا۔ خزن پر نے اذان دینے کی اجازت مانگی تو اور زور سے پکارا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خزن پر کی آواز پورے گھر میں گونجنے لگی، لا الہ الا اللہ۔ جیسے ہی خزن پر نے اذان مکمل کی، تمام آوازیں آنا بند ہو گئیں اور تیز جھکڑ تھم گیا۔ اچانک سے یہ سب ہونا سمجھ سے باہر تھا۔ اذان مکمل ہونے کے بعد خیام اور خزن پر نے جیسے ہی اسد کی طرف دیکھا تاکہ وہ نماز کی امامت شروع کریں تو ان کی یہ دیکھ کر حیرت سے چیخ نکل گئی کہ اسد کی ناک سے خون کی ایک لکیر کی صورت اس کی تھوڑی اور دامن کو تر کر رہا تھا۔ دوڑ کر خزن پر 7 کمرے سے روئی اور گاز لے کر آیا۔ خیام چلایا، اسد آپ پیچھے کی طرف لیٹ جاؤ، لیکن اسد بجائے چت لیٹنے کے منہ کے بل فرش پر گر گیا۔ اسد کے ہوش اڑے ہوئے تھے، ایسا لگتا تھا جیسے اس نے کوئی غیر مرئی مخلوق دیکھ لی ہو۔ یہ کیا ہوا اسد صاحب؟ میں ٹھیک ہوں خیام، تم میری جیب سے شیشی نکالو پانی کی، یہ پانی سارے گھر کے کونوں میں چھڑکو، لیکن رکو، تھوڑا پانی میرے چہرے پر چھڑک دو۔ خیام نے جیسے ہی پانی اسد کے چہرے پر چھڑکا، ناک سے خون بند ہو گیا۔ یہ دیکھ کر خیام اور خزن پر کی جان میں جان آئی۔ آپ غلط جگہ آ گئے ہیں، آپ کو اس گھر میں نہیں آنا چاہیے تھا، اسد نے کہا۔ وہ جو کوئی بھی مخلوق ہے بہت طاقتور ہے خیام، تمہیں اس گھر میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ خیام کو اسد کا مشورہ سن کر مولوی ہارون کی بات یاد آ گئی۔ چلے جاؤ اس گھر سے ورنہ بہت بڑی مشکل میں پھنس جاؤ گے، اسد خیام کو مخاطب کرتے ہوئے بولا۔ کوئی حل تو ہوگا؟ میرے بس کی بات نہیں ہے یہ، وہ بہت طاقتور ہے، جو کوئی بھی ہے۔ اسد نے اپنی بے بسی ظاہر کی۔ لیکن وہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ اس کا سایہ اب تمہاری فیملی پر پڑ چکا ہے، خاص کر تمہاری چھوٹی بیٹی ماہین پر۔ آپ کو کیسے پتا میری بیٹی کا نام؟ خیام کو حیرت ہوئی۔ ماہین کا جو گلابی جوڑا ہے، وہ جوڑا جو اس نے اس روز پہن رکھا تھا جب آپ سب اس گھر میں پہلی بار آئے تھے۔ خیام کو یاد نہیں تھا کہ ماہین نے اس دن کون سا رنگ پہنا تھا۔ وہ اسد کی باتیں سن کر جیسے سکتے میں آ گئی۔ خیام، اس دن جب ہم گھر دیکھنے آئے تھے تو میں نے کچھ تصاویر لی تھی موبائل سے۔ نیلم نے اپنا موبائل نکالا جس میں بہت سی تصاویر تھیں۔ واقعی اس دن ماہین نے گلابی جوڑا پہن رکھا تھا۔ آپ کو بابا عابد حسین شاہ سے ملنا ہوگا۔ میں کچھ نہیں کر سکتا، ہاں یہ کر سکتا ہوں کہ کچھ دن اس سب کو روکے رکھوں۔ کون عابد حسین شاہ؟ خیام نے پوچھا۔ میرے مرشد ہیں وہ، اسد نے کہا۔ آپ کی بیٹی ماہین پر خناس کا سایہ ہے، وہ آپ کو اب چھوڑیں گے نہیں۔ یہ سب کے سب مردود ہیں۔ آپ ایسا کریں، خود کو ہر وقت پاک و صاف رکھیں، باوضو رہیں، قرآن کی تلاوت کرتے رہیں، اور گلابی رنگ کا جوڑا کوئی بچی نہ پہنے۔ ماہین کو اس برکت کے قریب جانے سے باز رکھیں۔ جب عصر کی نماز مکمل ہو جائے تب گھر کے سارے دروازے بند کر دیا کریں۔ مغرب کی اذان ہو تو دروازے بے شک کھول دیں۔ اس طرح وہ مخلوق آپ پر اپنا اثر نہیں چھوڑ پائے گی، ورنہ دوسری صورت تباہی آپ کا مقدر بن جائے گی۔ میں نے کیا نقصان کیا ہے اسد صاحب؟ خیام حیران تھا۔ مجھے معلوم نہیں، لیکن یہ سب غصے میں ہیں۔ آخر کیا بگاڑا ہے میں نے کسی کا؟ اللہ جانے، وہ کچھ بتائیں تو سمجھ میں بھی آئے۔
میں ان کو آپ لوگوں سے زیادہ دیر دور نہیں رکھ پاؤں گا۔ وہ خود پیچھے نہیں آئیں گے، آپ کے پیچھے لگائے گئے ہیں۔ پیچھے لگائے گئے مطلب ایسا کیا کیا ہے آپ نے خیام کہ وہ آپ کا خاندان ختم کرنا چاہتے ہیں؟ یہ جو بھی چیز ہے اب آپ سے جڑ گئی ہے، آپ کہیں بھی چلے جائیں وہ یہ وہاں آئے گی۔ یہ سب بول کر اسد نے چلا چاہیے۔ میں کب سے الجھا ہوا تھا، سبھی پریشان تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ ماہین بیٹا، اسے خود سے باتیں کرنا ٹھیک نہیں ہوتا، ادھر آؤ، ماما بلا رہی ہیں آپ کو۔ ماریا ماہین کو اٹھا کر لے گئی، لیکن ماہین بار بار پیچھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ نیلم باجی، ایک بات کہوں؟ ماریا نے نیلم کو مخاطب کر کے کہا۔ ہاں ماریا بولو۔ وہ ماہین بیوی، چاہو ماہین کو۔ نیلم نے دودھ گرم کرتے ہوئے ماریا سے پوچھا۔ آپ نے کچھ نوٹ کیا؟ کیا ہوا؟ جو کچھ کہنے جا رہی ہوں وہ شاید آپ کو اچھا نہ لگے یا شاید عجیب لگے، لیکن ماہین بیوی کے ساتھ کچھ پرابلم ہے۔ کیا پرابلم ہے ماریا؟ کھل کر بتاؤ۔ نیلم ماریا کی طرف مکمل متوجہ تھی۔ میں آج بچوں کے روم کے سامنے سے گزری تو ماہین بیوی جی کسی سے باتیں کر رہی تھی۔ کس سے؟ مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے لگتا ہے کچھ بہت برا ہونے والا ہے، جو ہونا نہیں چاہیے۔ ماہین اکثر کسی سے باتیں کرتی ہے لیکن وہاں کوئی نہیں ہوتا۔ اس کی آنکھیں، اس کی ہنسی پراسرار ہے باجی۔ اتنا کہتے ہوئے ماریا وہاں سے نکل گئی۔ نیلم ایک مرتبہ پھر پریشان ہو گئی۔ اب خیام اور نیلم سارا دن ماہین کو اپنے سامنے بٹھائے رکھتے، راتوں کو اٹھ کر چیک کرتے۔ ماہین بیٹا ادھر آؤ۔ نیلم کے بار بار بلانے پر بھی ماہین کوئی رسپانس نہیں دے رہی تھی۔ بیٹا مما آپ سے بات کر رہی ہے نا، کیا ہوا؟ چپ کیوں ہو؟ مما وہ بول رہا تھا وہ روشن کو مار دے گا۔ ماہین، نیلم نے ماہین کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ کون؟ کس کی باتیں کر رہی ہو ماہین؟ وہ مما مار دے گا سب کو۔ یہ سب بول کر ماہین پراسرار ہنسنے لگی۔ ہیلو خیام، جلدی گھر آؤ خیام پلیز۔ نیلم نے فون پر بات کرتے کرتے رونا شروع کر دیا۔ کیا ہوا نیلم، خیریت ہے؟ خیام گھبرا گیا۔ جلدی گھر پہنچو خیام۔ نیلم نے دن کے تمام واقعات خیام کو سنا دیے۔ میں آتا ہوں۔ ماہین کاکا ادھر آؤ پاپا کے پاس۔ پاپا سے پیار کرتا ہے نا میرا بچہ؟ خیام نے پکارتے ہوئے کہا۔ ماہین نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ شاباش، میرا بچہ پاپا اور ماہین اب ساتھ کھیلا کریں گے۔ وہ نہیں کھیلنے دے گا۔ کون بیٹا؟ ابھی خیام انہیں بہلا ہی رہا تھا کہ کچھ نہیں ہے، لائٹ اسپارک کر کے چلی گئی، فیوز اڑ گیا۔ میں دیکھتا ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا، خیام نے ماہنور اور بچوں سے کہا۔ مجھے تم لوگ دھندلے دکھائی دے رہے ہو، خیام نے نیلم سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ خیام اپنی آنکھیں مسل رہا تھا، مگر عجیب بات یہی تھی کہ اسے سوائے نیلم اور بچوں کے سب کچھ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اچانک ماہرہ خیام کی باہوں سے نکلی اور اس نے کمرے کی کھڑکی کو زور سے ٹکر مار دی۔ ماہرہ، نیلم چیخی اور ماہرہ کو دونوں ہاتھوں میں بھر لیا۔ یہ کیا کر رہی ہو بیٹا؟ خیام نے پوچھا۔ بابا میں خود ہی کھڑکی سے ٹکرائی ہوں، ماہرہ نے روتے ہوئے کہا۔ اسے چہرے، ہاتھوں اور ماتھے پر چوٹ آئی تھی۔ سب کی توجہ بھی ماہرہ کی جانب تھی تو ماہین کہیں غائب ہو گئی۔ ماہین کہاں گئی؟ خیام دائیں بائیں دیکھتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ نیلم تو بچوں کو دھیان رکھو، میں ماہین کو ڈھونڈوں۔ سارا گھر ڈھونڈ لیا مگر ماہین کہیں نہیں مل رہی تھی۔ نیلم نے روتے ہوئے خیام سے کہا، خدا را اس گھر میں سے کسی اللہ والے کو لے آؤ ورنہ ہمارے بچوں کو کچھ ہو جائے گا۔ ہائے میری بچی پتہ نہیں کہاں چلی گئی، نیلم چلا رہی تھی۔ رات کے سائے گہرے ہوتے جا رہے تھے لیکن ماہین کا ابھی تک کچھ پتہ نہیں تھا۔ ماہین کے غائب ہونے کے بعد خیام یہ بات اچھے سے جان چکا تھا کہ جو کوئی بھی تھا اس گھر میں وہ اللہ رسول کا بالکل بھی ماننے والا نہ تھا، کیونکہ اگر ماننے والا ہوتا تو قرآن خوانی ہوتے وقت نقصان نہ ہوتا اور چیخ و پکار نہ ہوتی۔ سب نے وہ رات بے چینی سے ماہین کو تلاش کرتے ہوئے گزاری۔ صبح خیام مولوی ہارون سے ملنے چلا گیا، جنہوں نے اسے اپنے مرشد عابد حسین شاہ کا پتہ دیا تھا۔ اس دوران خیام اور نیلم نے سارا گھر اور تمام گرد و پیش چھان مارا، ایک ایک کمرہ، باغیچہ، گھر کا پچھلا حصہ، حتیٰ کہ تمام محلہ، مگر وہ کہیں نہیں ملی۔ کہاں جا سکتی ہے میری بچی؟ حسن پر ایک باروب سفید داڑھی والے شخص کے ساتھ آتا دکھائی دیا۔ انہوں نے آتے ہی خیام کو کاندھے پر ہاتھ رکھ کر حوصلہ دیا اور کہا کہ اللہ پہ بھروسہ رکھے، وہی بہتر کرنے والا ہے۔ خیام نے ان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے بتایا کہ اس کی بچی رات سے نہیں مل رہی، ادھر کچھ ہے۔
مرشد نے گھر میں داخل ہوتے ہی پڑھائی شروع کر دی۔ وہ جیسے جیسے سورہ جن پڑھ رہے تھے ویسے ویسے ماحول گھمبیر ہوتا جا رہا تھا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے فضا سے آکسیجن ختم ہو رہی ہے۔ پڑھتے پڑھتے مرشد نے بتایا کہ بچی اسی کے قریب کسی قبرستان میں ہے جسے وہاں جا کر ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ قبرستان نہر کے قریب گھنے درختوں کے پاس تھا، اس لیے خیام نے ٹارچ لے جانے کا سوچا۔ اس نے وہاں مزید پولیس والے بھی بلوا لیے تھے بچی کو ڈھونڈنے کے لیے۔ مرشد نے کہا تھا کہ آگ جلا کر جنگل سے گزرو، اس سے آسانی رہے گی۔ ماہین کہاں ہو بیٹا؟ ماہین، قیام، خضر اور دوسرے پولیس والے بچی کو قبرستان میں ڈھونڈ رہے تھے جبکہ غزنی مرشد کے ساتھ تھا۔ اللہ اللہ کر کے آخر ماہین کا پتہ چل گیا۔ قبرستان کی غربی سمت ماہین بے ہوش حالت میں ایک پرانی ٹوٹی ہوئی قبر کے اندر سے ملی، لیکن اس کی حالت ایسی تھی کہ اس کے ہاتھ پاؤں مڑے ہوئے تھے اور گردن ایک طرف ڈھلکی ہوئی تھی۔ ماہین کے کپڑے خون آلود تھے جبکہ اس کے ہونٹوں پر بھی خون جمع ہوا تھا۔ بال گرد سے اٹے ہوئے تھے، چہرے پر بہت سی خراشیں تھیں۔ ماہین جس حالت میں تھی اس کو دیکھ کر تکلیف کا احساس ہو رہا تھا۔ اسے جس نے بھی دیکھا کانوں کو ہاتھ لگا لیا، لیکن خیام جان چکا تھا کہ وہ جس وجود کو اپنے ہاتھوں میں اٹھائے گھر کی طرف جا رہا تھا وہ ماہین نہیں ہے۔ ماہین کے جسم پر کوئی قابض تھا اور وہ کون تھا اس کا علم خیام کو نہیں تھا۔ یہ جو کوئی بھی ہے بہت طاقتور ہے، لیکن یہ طاقت، یہ زوم، یہ غصہ اس آگ کی پیداوار ہے جس سے اللہ نے اپنے بارگاہ سے نکال دیا تھا۔ وہ تکبر اور نخوت میں وہ انا جو اللہ کے مقابل جسارت کی مرتکب ہوئی تھی۔ خیام ماہین کو گود میں لیے یہ سب دل دل میں بولتا گھر کی طرف جا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی باہوں میں ماہین نہیں بلکہ محض اس ننھی پری کا جسم ہے۔ شاید وہ اپنی گڑیا کو ہمیشہ کے لیے کھو چکا ہے، لیکن اللہ سے امید اس کی آس ٹوٹنے نہیں دیتی تھی۔ مرشد نے کچھ تعویذ دی اور بتایا کہ ان میں سے ہر تعویذ کو گھر کے استقبالی دروازے کے علاوہ تمام کمروں میں لٹکا دیا جائے۔ امید ہے اللہ پاک کرم فرمائے۔ لیکن خیام، مسئلہ یہ کہ تم اور تمہاری بیوی نمازوں کے پابند نہیں ہو، اور میں تمہیں کچھ مزید باتیں بھی بتانا چاہتا ہوں۔ خیام، تم طہارت کا خیال نہیں رکھتے۔ اگر تمہیں ان آفات سے خود کو محفوظ رکھنا ہے تو تمہیں اور تمہاری بیوی کو طہارت کا خیال رکھنا پڑے گا۔ خیام، اس دنیا میں صرف 3 مخلوقات نہیں، یا وہ جنہیں تم محسوسات کی مدد سے سمجھ سکو۔ جان لو کہ تمہارے ارد گرد بہت کچھ ہے۔ اس وقت تک طہارت کا خصوصی اہتمام رکھو جب تک راہ نجات نہیں ملتی، اور تاعمر اس نصیحت پر عمل کے لیے خود کو تیار کرو۔ عابد صاحب بول رہے تھے اور خیام چپ چاپ ان کی باتیں سن رہا تھا۔ باطنی طہارت تو انسان کو کمال عطا کرتی ہے، لیکن بدنی طہارت اس پڑاؤ کا پہلا قدم ہے۔ روزانہ ورد تمہیں ان شیاطین سے محفوظ رکھے گا۔ تمہیں اس مخلوق کا خود مقابلہ کرنا پڑے گا۔ قبرستان سے واپس لانے کے بعد سے وہ مسلسل بے ہوش تھی۔ خیام اب اس کے سر کے پاس بیٹھا قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا۔ اس کی امی تسبیح پڑھ رہی تھی کہ اچانک ماہین نے آنکھیں کھول دیں۔ جیسے ہی وہ ہوش میں آئی اس کی آنکھوں کی سیاہ پتلیاں سکڑ گئیں، گویا وہ تیز روشنی میں گھری ہوئی ہو۔ ماہین کے ناکارے سے یوں آواز برآمد ہونے لگی جیسے جانور ذبح کرتے وقت نکلتی ہے۔ کہیں دور سے ماہین کے رونے کی آواز بھی آ رہی تھی اور عجیب سی خرخراہٹ بھی سنائی دے رہی تھی۔ نیلم نے ماہین کو سینے سے لگا لیا۔ وہ اپنی بچی کی تکلیف پر بے چینی کی شدت کے باعث اس کے چہرے کو بے تابی سے چوم رہی تھی۔ اچانک ماہین نے نیلم کو دھکا دیا اور چوپائے کی طرح کھڑی ہو گئی۔ خیام کی آواز بلند تھی اور وہ سورہ اخلاص اور آیت الکرسی کا ورد کر رہا تھا، لیکن ماہین پر اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ طہارت، ہاں کچھ گڑبڑ ہے جو میں کر رہا ہوں۔ خیام سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ مجھے تمہیں باقی بچوں سمیت غضنفر کے گھر بھیجنا چاہیے۔ خیام نے نیلم سے یہ کہا تو اس نے رو رو کر اپنی حالت خراب کر لی۔ میں کیسے چلی جاؤں خیام؟ کسی کا کیا بگاڑا ہے ہم نے؟ کیوں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ یہ سب؟ خیام، جو اس دوران غضنفر کو اپنے خیالات پر آگاہ کر چکا تھا، نیلم سے بولا، تم جاؤ اور پولیس کی گاڑی لے جاؤ۔ ٹھیک ہے خیام، میں بھابھی اور بچوں کو اپنے گھر چھوڑ کر جلدی واپس آنے کی کوشش کروں گا۔ غضنفر خیام کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے، ابھی نکلو جلدی سے، شاباش، اس سے پہلے کہ باقی بچوں کے ساتھ کچھ غلط ہو جائے۔ تم نکلو۔ غزنی بچوں اور نیلم کو ساتھ لے کر اپنے گھر کی جانب روانہ ہو گئے۔ خیام اور ماہین کو شیاطین کے بیچ ایک اندیکھی جنگ لڑنے کے لیے
جہاں دشمن پوشیدہ مگر مقابل معصوم تھا۔ ماہین کو خیام نے خضر کی مدد سے باندھ دیا تھا۔ خیام نے ماہین کے سینے پر قرآن پاک رکھ کر اس کے منہ میں آب زمزم ڈال دیا۔ یہ مقدس پانی عابد شاہ جاتے ہوئے خیام کو تھما گئے تھے۔ ماہین آب زمزم حلق میں جاتے ہی تھک کر بے ہوش ہو گئی۔ خیام رو رو کر اللہ سے اس سب کا حل مانگ رہا تھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ اس کی پھول سی بچی کے ساتھ ہم نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ خیام چلایا، کون ہو تم اور کیا چاہتے ہو ہم سے؟ کیا بگاڑا ہے ہم نے تمہارا؟ خدا کے لیے چھوڑ دو میری معصوم بیٹی کا پیچھا، ہم یہ گھر چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ خیام اپنی ماہین کو گلے لگا کر رو رہا تھا۔ ماہین نے اچانک آنکھیں کھول دی۔ ماہین بولنے کی کوشش کر رہی تھی، اس کے منہ سے صرف خرخراہٹ کے سوا کچھ نہیں نکل رہا تھا۔ قاتل پاپا، قاتل! ماہین کی آواز آ تو رہی تھی مگر یوں جیسے کوئی کنویں کی گہرائی سے بول رہا ہو۔ کون ہے قاتل؟ خیام ماہین کو گود میں لیے سے پوچھنے لگا۔ بولو، قاتل کون ہے اور کس کا قتل ہوا ہے؟ میرے بچے، بولو، کچھ بولو۔ خیام کی حالت خیر ہو رہی تھی۔ پاپا، قاتل، قاتل پاپا! ماہین کا جسم اور ہڈیاں چٹخ رہی تھیں۔ وہ یوں بل کھا رہی تھی جیسے کوئی رسی کو مروڑتا ہے۔ پاپا، مجھے بچاؤ پاپا! مجھے بچاؤ پاپا! وہ مجھے مار دے گا، وہ بہت گندا ہے پاپا! ماہین کی تکلیف پر خیام رونے لگا اور اس کے چہرے پر بوسے دینے لگا۔ پاپا، مجھے فرش پر چھوڑ دیں! ماہین نے خیام سے کہا۔ کیوں میرا کاکا؟ خیام نے پوچھا۔ پاپا، مجھے پیاس لگی ہے۔ ماہین کی بات سن کر خیام نے قریب رکھا شیشے کا جگ اٹھایا اور اس سے شیشے کے گلاس میں پانی انڈیل کر ماہین کو پلایا۔ پاپا، گلاس مجھے دے دیں! ماہین نے خیام سے گلاس لیتے ہوئے کھینچ کر اس کے سر پر دے مارا۔ ماہین نے گلاس اس شدت سے مارا کہ گلاس کرچی کرچی ہو کر بکھر گیا اور خیام کے سر سے خون رسنے لگا۔ عابد حسین شاہ کے دیے ہوئے تعویذ کا اثر تھا کہ ماہین گھر سے باہر نہیں نکل پائی تھی۔ وہ اسی گھر میں چوپائے کی طرح گھوم رہی تھی۔ ماہین کو ڈھونڈتے ہوئے خیام کچن کی طرف نکل آیا، جہاں سے اسے بے ہنگم انداز سے کچھ کھانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ خیام نے جیسے ہی کچن میں جھانکا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ ماہین ایک مری ہوئی بلی کی لاش کو بھنبوڑ رہی تھی۔ ماہین کا منہ، گال اور ناک بلی کے خون سے لتھڑے ہوئے تھے اور وہ بلی کی آنتیں چبا رہی تھی۔ خیام کو یہ منظر دیکھ کر کہ ہو گئی۔ اس نے ماہین کے ہاتھ سے مردہ بلی چھین کر باہر لان میں پھینک دی اور اس کا منہ دھلوا کر اسے کمرے میں لے آیا۔ ماہین کو اس گھر سے باہر نکالنے کا معنی اس بچی کی موت ہے۔ عابد شاہ کے تعویذوں کا اثر ہے تو ہم تینوں ابھی تک زندہ ہیں، لیکن جلال شاہ تک پہنچنا بھی ضروری ہے، جن کے بارے میں مولوی ہارون نے سخت تاکید کی تھی۔ اتنے میں موبائل کی اسکرین جل اٹھی۔ ہاں خیام، میں گھر کے اندر پہنچ گیا ہوں۔ غزنی خیام سے فون پر ہم کلام ہوا۔ رکو، تم اندر مت آنا۔ اندر آ کر پھر باہر جانے کا مطلب اپنی موت کو دعوت دینا۔ میں زخمی ہوں، لیکن خضر شدید زخمی تھا، نہ جانے ہوش میں آ کر کہاں چلا گیا ہے۔ خضر پتہ نہیں کہاں بھاگ گیا ہے، میں نے ڈھونڈا مگر نہیں مل رہا۔ تم اندر آؤ گے تو پھنس جاؤ گے۔ میں جانتا ہوں یہ آصف مجھے مارنے سے زیادہ تڑپانا چاہتا ہے۔ اگر اس نے مجھے مارنا ہوتا تو شاید اب تک مار چکا ہوتا۔ تم ایسا کرو، غزنی سید جلال شاہ جیلانی سے ملو جا کر۔ کوٹ ادریس جاؤ، وقت بہت کم ہے، ایک وہی آخری امید ہے، ہو سکے تو مولوی ہارون صاحب کا ایک بندہ ساتھ لیتے جاؤ۔ خیام سے بات کرنے کے بعد غزنی جلال شاہ کو لینے کے لیے ادریس کوٹ کی طرف روانہ ہو گیا۔ بہت مشکلوں اور تکو-دو کے بعد بہرحال ادریس کوٹ پہنچنے میں کامیاب ہو گیا اور جلال شاہ کے پاس پہنچ گیا۔ جلال شاہ، حنان اور غزنی اپنی گاڑی میں بیٹھ کر خیام کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ سامنے خیام کا گھر تھا۔ دونوں گھر کی جانب چل پڑے۔ غزنی نے دروازہ کھٹکھٹایا مگر جلال شاہ سیدھا گھر میں داخل ہو گئے۔
آؤ میرے پیچھے، جلال شاہ بولے۔ مین گیٹ کے سامنے کھڑے ہو کر انہوں نے مکان کو نظر بھر کر دیکھا۔ یہ گھر جنات سے بھرا پڑا ہے۔ اس گھر میں صرف ایک جن نہیں بلکہ پورے خناس قبیلے کا بسیرا ہے۔ جلال شاہ نے غزنی اور منان سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، یہ جگہ بہت خطرناک ہے۔ غضنفر، یہ بگڑی ہوئی قوم ہے، ان کا کوئی دین ایمان نہیں۔ ہمیں آج رات ہی عمل کرنا ہوگا، لیکن اس سے پہلے سارے گھر کا معائنہ کرنا پڑے گا۔ چلو پہلے خیام اور اس کی بچی کو دیکھتے ہیں۔ وہ جیسے ہی صحن سے مکان کے اندر داخل ہوئے، ایک دم بجلی چلی گئی۔ غضنفر، خیام کو ڈھونڈو، جلال شاہ نے تیسری بار کہا اور خود قرآن پاک ہاتھ میں لے کر تلاوت کرنے لگے۔ غضنفر سارے گھر میں ڈھونڈ چکا تھا، لیکن خیام کہیں نہیں مل رہا تھا۔ اچانک خیام لڑکھڑاتا ہوا اندر داخل ہوا اور اس نے ماہن کو کمر سے دبوچ لیا۔ غضنفر، خیام زور سے بولا، تم زندہ ہو خیام؟ وہ لاش کس کی ہے؟ غضنفر نے پوچھا۔ خضر کی۔ ماہن خیام کی گرفت سے نکلی جا رہی تھی۔ قاتل قاتل قاتل! ماہن کے منہ سے یہ لفظ یوں سنائی دے رہا تھا جیسے کوئی کنویں سے آواز لگا رہا ہو۔ قاتل قاتل بولتے ہوئے ماہن نے خیام کے ہاتھ پر کاٹ لیا۔ خیام نے تکلیف کے باعث ماہن کو چھوڑ دیا، لیکن اس جھینگا مشتی کے دوران اس کا توازن بگڑا اور وہ پیچھے پڑے شیشے کی میز پر زور سے گر گیا، جس کے باعث اس کا کاندھا نکل گیا۔ جلال شاہ نے قرآن پاک بند کر کے سینے سے لگا لیا اور سورہ جن پڑھنا شروع کر دی۔ غضنفر خیام کو سہارا دے کر اب جلال شاہ کے پاس لے آیا تھا۔ پھر سے کہیں بھاگ گئی تھی۔ جلال شاہ سورہ مکمل کرنے کے بعد خاموش ہو گئے۔ بچی کو سامنے آ کر بات کرو، تمہاری بات سمجھ نہیں آ رہی کیونکہ بچی کمزور ہے اور تم مضبوط نہیں مانو گے، جلال شاہ نے چلائے اور ماہن کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر سورہ رحمان پڑھنا شروع کر دی۔ جب جلال شاہ یہاں پہنچے، خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار، شاہ نے اپنے ساتھ لایا ہوا پانی ماہن کے منہ میں ڈال دیا۔ جھینگروں اور مینڈکوں کی تیز آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ آنتوں، پھیپھڑوں کے ٹکڑے اور کلیجہ نکلا جو غالباً خضر کے کھا چکی تھی۔ الٹی کرتے ہی ماہن بے ہوش ہو کر گر پڑی، جس کو خیام نے اپنے بازوؤں میں سنبھال لیا۔ یہ آیات ہیں، بچی کے گلے میں ڈال دو۔ ماہن کے گلے میں باندھ دیے وہ تعویذ۔ آیات گلے میں ڈالتے ہی وہ سامنے آ گیا۔ یا رب العالمین! خیام کا حیرت سے منہ کھل گیا۔ یا اللہ، یہ کیا چیز ہے؟ اشتخشدوس! جلال شاہ زور سے بولے، یہ کیا چیز ہے؟ غضنفر نے حیرت سے جلال شاہ کی طرف دیکھا۔ اشتخشدوس! جلال شاہ دوبارہ زور سے پکارے۔ ایک کڑھیل منظر شے چار ٹانگوں پر چلتی ہوئی تینوں کے سامنے آ گئی۔ اس جانور نما شے کا دھڑ بھینس جیسا تھا مگر قد کتے جتنا تھا۔ اس شے کی صورت خنزیر جیسی تھی، مگر جیسے کسی نے چہرے پر جھریوں سے ہزاروں چرکے لگائے ہوئے تھے۔ غضنفر کی حالت خوف کے مارے پتلی ہو رہی تھی، لیکن وہ جلال شاہ کی طرف حیران ہو کر دیکھ رہا تھا جو غضبناک نظروں سے خنزیر نما شے کو گھور رہے تھے۔ کیوں تنگ کر رہے ہو بچی کو تم؟ جلال شاہ بولے۔ اتنا پوچھنا تھا کہ بہت سے جنات سارے گھر میں کھڑے ہوئے نظر آئے جو خیام کو غصے سے گھور رہے تھے۔ بول اشتخشدوس! جلال شاہ نے جانور کو مخاطب کیا۔ اشتخشدوس بولا جس کی سمجھ سوائے جلال شاہ کے غضنفر اور خیام کو نہ سکی۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ وہ تمہارا بیٹا ہے۔ جلال شاہ نے اس جانور کے رینگنے کا جواب دیا۔ لا علمی میں کیے گئے عمل کی پکڑ نہیں ہو سکتی، یہ قانون ہے اشتخشدوس، اور تم اس قانون کا جانتے ہو۔ خنزیر پھر تیز آواز سے بولا، نہیں، اسلام میں ایک بے گناہ جانور کا خون بہانا بھی جائز نہیں ہے۔ بلا مقصد اس قسم کا کوئی فعل درست نہیں۔ جلال شاہ نے خنزیر کو جواب دیا، تمہیں انہیں چھوڑنا پڑے گا، بچی کے جسم کو چھوڑنا پڑے گا۔ بچی کے بلیدان کی بات مت کرو، تمہارا بیٹا انہوں نے جان بوجھ کر نہیں مارا۔ غضنفر زمین پر بیٹھ کر خنزیر نما جانور اور جلال شاہ کی گفتگو سنتے ہوئے بولا،
کیوں انہیں خنزیر کے سوالات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی؟ خاموش ہو جاؤ، جلال شاہ نے ہونٹوں پر شہادت کی انگلی رکھتے ہوئے غضنفر کو اشارہ کیا۔ چھوڑ دو بچی کو اور باقیوں کو لے کر اس گھر سے نکل جاؤ۔ اچانک جلال شاہ کا چہرہ متغیر ہو گیا اور غصے سے کان اور چہرہ سرخ ہو گیا۔ تم نے کئی گھرانے تباہ کیے ہیں، آج میں ویسے بھی تجھے معاف کرنے کا سوچ کر نہیں آیا تھا۔ ویسے بھی بدلہ اس چیز کا ہوتا ہے جو ناجائز کی گئی ہو۔ کب اور کیوں مارا خیام اور اس کی بیوی نے تمہارے بیٹے کو؟ یہ پوچھنا تھا کہ خنزیر غائب ہو گیا اور خیام بے ہوش ہو گیا۔ اور وہ خنزیر جلال شاہ کی جانب رخ کر کے بولا، ایک دن میرا بیٹا سانپ کی صورت گھر میں گھوم رہا تھا۔ یہ گھر ہمارا ہے، ہم صرف خیام اور اس کے بچوں کو ڈرا کر بھگانا چاہتے تھے، اس لیے چھوٹے موٹے نقصان کرتے تاکہ یہ لوگ گھر چھوڑ کر چلے جائیں، لیکن یہ نہیں گئے، الٹا ہمارے گھر میں نمازیں شروع کر دیں۔ اس دن میرا بیٹا سانپ کی صورت خیام کی بیوی کے سامنے آیا تاکہ وہ نماز نہ پڑھے اور یہ لوگ گھر چھوڑ کر چلے جائیں، لیکن یہ لوگ ہمارے گھر میں قرآن پڑھنا شروع ہو گئے، میرے بیٹے کو مار دیا، اور اس پر ستم یہ کہ اسد نے ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ اس کے بعد میرے سب خاندان والوں نے خیام کی بیٹی ماہین کے جسم میں رہنے کا فیصلہ کیا اور ان سب کو مزید تکلیف دینا شروع کر دی۔ اشرف شدوش سب کچھ تفصیل سے بتا رہا تھا۔ یہ کیوں لایا تھا عابد حسین کو؟ اس نے ہمارے کئی لوگ مار دیے، بند کر، گرہ لگا کر، گھر بھی ہمارا اور لوگ بھی ہمارے مارے جا رہے ہیں۔ ہمارا بیٹا غلط فہمی میں مارا گیا، جلال شاہ غصے سے بولے۔ میں نرمی برت رہا ہوں تو یہ نہ سمجھو کہ میں چھوڑ دوں گا تمہیں، جلال شاہ بولے۔ غزنی، جلال شاہ زور سے چلائے، برگد کے پیڑ کے نیچے چلو۔ جلال شاہ کی بات سن کر غزنی ان کے ساتھ برگد کے پیڑ کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ جلال شاہ نے غضنفر سے کہا کہ فوراً مٹی کا تیل ڈال کر برگد کو آگ لگا دے۔ چنانچہ غضنفر نے ایسا ہی کیا اور برگد کے پیڑ کو آگ لگا دی۔ برگد کے پیڑ کا جلنا تھا کہ ایک زوردار دھماکے کی آواز کے ساتھ تمام جنات ختم ہو گیا۔ اس طرح اس گھر کا جنات سے خاتمہ ہو گیا۔